تو ٹکنے کے بعد ملتا نہیں یا کچھ فرق ہے فاصلہ ہے تو اس کے بارے میں کیا نماز ہوتی ہے؟ جی ٹھیک ہے یعنی صفوں کی درستگی کے حوالے سے بھائی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا اور کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. سارے مسلمان جو ہے اس پر متفق ہیں کہ کندھے ملانے چاہیے, مل کر کھڑے ہونا چاہیے, نماز میں نا جڑے ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. پاؤں کی کوئی بات نہیں, پاؤں کوئی ملائے یا نہ ملائے, حضور نے نہیں کہا. صحابی کہتا کہ ہم حضور سے یہ تاکید سن کر نہ پاؤں ملاتے تھے, آپ نے نہیں فرمایا پاؤں ملاؤ یا ٹخنے ملاؤ, آپ نے جڑ کر جب کھڑے ہونا کہا تو لوگ اپنے طور پر یہ کرتے تھے کہ بہت جڑ جاتے تھے, تو کرے تو اچھا کندھے ضرور ملنے چاہیے. نہیں مولانا, ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر وہ برابر یہ بات کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں, جبکہ حرمین شریفین میں وہ یہی بات کہتے ہیں سووا واعتدلوا, صفیں درست کر لیں اور برابر کھڑے ہو جائیں. تو پھر یہ ہمارے ہاں جو ایک جملہ اضافی کہتے ہیں تو کیا اس کی گنجائش؟ نہیں, اس کی گنجائش ہوئی. وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی یہ تاکیدیں سن کر یہ کیا تھا, کوئی بری بات تو نہیں اگر وہ ملائے, مگر پاؤں ملانے میں جو ہے نا بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے ہیں کہ دور ہو جاتے ہیں پاؤں, یہ کوشش کرتے رہے ملائیں, بڑی بدشکل بن جاتی ہے کہ چوڑی ہو جاتی ہیں ٹانگیں, دیکھنے میں آدمی اور تنگ بھی ہوتا. کیا ضرورت ہے, مناسب کھڑے ہو جائیں, اگر دوسرا ملتا ہے تو ملے, نہیں ملتا تو آپ نہ تنگ ہونے کی کوشش کریں, اتنے ہی رکھیں جتنے پہلے رکھے. بھائی مولانا فرما رہے ہیں کہ صفوں کی درستگی اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اور کندھا ملانا افضل بات ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے زیادہ ضروری ہے. کندھے ضرور ملایا, لیکن آپ خود تشدد سے کام نہیں لیں گے. کندھے ضرور ملایا کر, کندھوں کو ملانا. اچھا, اللہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کے رکوع میں گیا اس میں اس کے پاؤں کے پاؤں ساتھ نہیں ملا تو ایک کونے میں رو رہا تھا, وہ کسی طرح ہے وہ حدیث تو آپ بتائیں گے نا. آپ نے نہیں یہ کہا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں. جی میں نے اتنا ہی سنا ہے, یہ روایت سنا ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, وہ آپ کے پاس ضرور دلائل ہوگی. آپ ایسا کر لیں نا, آپ پوری حدیث کسی بندے سے پوچھ لیں, سن لیں, پھر ہمیں کال کریں, پھر انشاءاللہ اس کے متعلق ہم بتائیں گے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں کہ پاؤں ملاؤ ٹخنے ملاؤ, بلکہ جو لوگ ملاتے تھے اس میں تو پھر یہ بھی آتا ہے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے. اب گھٹنے ملنے کی کوئی صورت, جتنا زور مرضی کو لگا لینا, گھٹنے تو بنے گے ایسے ہوئے, کیسے ملائے گا, ٹیڑھی کرتا رہا, ٹانگیں نہیں کام بنائیں. اب وہ گھٹنوں والی کو چھوڑ جاتے ہیں. جب بیان کرتے ہیں نا پاؤں کے ساتھ پاؤں, ٹخنے کے ساتھ ٹکنا کرتے ہیں, جو ہے نا گھٹنے کے ساتھ گھٹنا, اس کا ذکر نہیں کرتے, کیونکہ ہر کوئی کہے گا مولوی صاحب کر کے دکھایا نا, گھٹنا کیسے ملے گا, تو نہیں, یہ مطلب ہی تھا کہ جڑ کر کھڑے ہو, اس لیے کندھا مل گیا بسم اللہ. یعنی جہاں تک گنجائش نکلتی ہے مل کے کھڑا ہونا, مل کر کھڑے, بالکل مل کر کھڑے. چلے بھائی, اگلے ہفتے کال کیجئے گا اور حدیث ہمیں صحیح طریقے سے بتائیے گا, پھر ہم جواب دیں گے. نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے یہ کہ پاؤں ملائیں, یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے. جی, جزاکم اللہ خیر.